السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ میرے پیارے دوستو، میری اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، تم جہاں بھی جاؤ گے، وقت مقرر پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط گھروں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ آج ہم اس واقعے میں موت کے حوالے سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک حیرت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کا یہ واقعہ دنیا بھر کے تمام لوگ عقل رکھنے والے کے لیے دعوت فکر اور قیامت کا انکار کرنے والوں پر مکمل دلیل ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے۔ موت کے خوف سے بھاگنا، یا کسی جہاد سے ہو یا کسی بوا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مطمئن ہی نہیں۔ آپ اس ویڈیو میں جان لیجئے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم موت سے بچنے کے لیے کیوں بھاگی تھی۔ آخر پھر جب موت نے قوم کو آ پکڑا، حضرت حزقیل علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے 70,000 مردے دوبارہ کیسے زندہ کرے، یہ واقعہ دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اسلامک تربیت چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ موت کی وادی کا یہ قصہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں ابن عجوز کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابن العجوز کی ماں نے بڑھیا کے بیٹے کہے۔ کم عمری میں آپ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب نبوت سے سرفراز کیے گئے، اس وقت آپ کی والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ سرکشی اور نافرمانی عام تھی، اور لوگوں میں فقر و گھمنڈ اور جھوٹ، کینہ، بغض، حسد اور منافقت کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا، اور لوگوں کے ذہنوں کو جنگ لگا دیا تھا۔ بے حیائی اور بدکاری میں پڑے تھے، بے انصافی اور ظلم جبر ستم کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ داداؤں کے رسم رواج مذہب بن گئے تھے، تفرقے بن گئے تھے۔ قوم اتنے فکروں میں بڑھ گئی تھی، توحید کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی، اور کانوں دلوں پر مہر لگ گئی تھی، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، اور اللہ کے تصور سے ذہن خالی ہو چکا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دین کی دعوت دے کے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے آگاہ کیا تھا، سچائی اور راج بازی کی تعلیم دی، اور لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کی، ستارے مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، گناہوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ اپناؤ، ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ مگر قوم پر حضرت حزقیل علیہ السلام کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا قوم کسی بھی طرح راہ راج پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے قانون کے مطابق قوم کو آنے والے عذاب ہولناک تباہی سے آگاہ کیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کی خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام مقیم ہو گئے۔ گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کی اس طرح ڈر کے بھاگ جانے پر وہ بہت ناراض ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ نافرمانی بہت بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طارق کر دی گئی۔ وہ سب کے سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ چند روز کے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا۔ انہوں نے ان سب کے لیے دعا مانگی، یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے دے، تاکہ ان کی زندگی ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت اور بصیرت بن جائے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ان کی دعا قبول ہوئی، اور وہ سب زندہ ہو کر نمونہ عبرت اور بصیرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے۔ دوستو، تفسیر ابن کثیر میں صحابہ اکرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی شخص وبا جیسے طاعون وغیرہ کی بیماری پھیل گئی تھی، جس پر یہ لوگ تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے۔
گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی وادی میدان میں جا کر بسے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری آواز پر یہ واضح کرنے کے لیے کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کر کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک ایسا دائرہ بنا دیا تھا۔ جلدی لاشیں گل سڑ گئی اور ہڈیاں پڑی رہ گئی۔ ایک عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس جگہ پر جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی نے انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتایا۔ اس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکست ہڈیوں کو اس طرح بیتاب فرمائے سے پرانی ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حال ہدایت فرمائی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئی اور وہ آواز سن کر سب کے سب زندہ ہو گئے، اور پھر حیرت سے سب لوگ اپنی چاروں طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے متعلق اس واقعے میں 3 نہایت اہم باتیں ہیں ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اس کا ایک وقت متعین مقرر ہے۔ اللہ کے حکموں سے ہر جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے حوالے ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں جا پکڑے گی۔ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ تم پھر پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہو، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو تم کرتے رہے ہو تو اللہ تمہیں سب بتائے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے کی جو دوسری اہم بات معلوم ہوئی کہ وہ جہاد کے متعلق ہے۔ جہاد خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور افضل عبادت ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور جہاد کی فی سبیل اللہ میں حصہ لے۔ جو لوگ جہاد سے منہ موڑتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، پھر اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اسلام جہاد کے کئی طریقے ہیں، جیسے جہاد بالنفس، جہاد بالقتال، جہاد بالعلم، جہاد بالمال وغیرہ۔ لہٰذا امت مسلمہ کے ہر ایک فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے میں تیسری اہم بات معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے موت دینے کے بعد زندہ کر دینا کچھ مشکل بات نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے دکھا کہ مردے کو تو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم میں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ اچھا تو 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اللہ خالق ہے، حکمت والا ہے۔ لہٰذا بعض خاص حالات میں اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق اور تائید کے لیے دنیا میں بھی مردوں کو زندہ فرماتا ہے، جبکہ روز قیامت میں بھی زندہ ہونا ہے۔ اگر میرے پیارے دوستوں میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں، جو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔